بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیکچر نمبر 44 کے اندر بیسیکلی ہم ریویژن کرنے جا رہے ہیں لیکچر 38 اور 39 کی، اور یہ دونوں ٹاپکس فعل مضارع سے جڑے ہوئے ہیں۔ فعل مضارع کے تغیرات ہیں، ان کے اندر ہم 4 کیٹیگریز ڈسکس کریں گے: مضارع خفیف، مضارع اخف، فعل امر اور فعل نہیں۔ سب سے پہلا جو لیکچر نمبر 38 تھا اس میں ہم نے فعل مضارع خفیف اور اخف پڑھا تھا۔ فعل مضارع کے تغیرات ہیں کیا؟ بیسیکلی فعل مضارع کبھی کبھار اپنی شکل تبدیل کرتا ہے۔ یہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی یہ خفیف کی حالت میں آتی ہے اور کبھی یہ اخف کی حالت میں۔ اب یہ کیا ہے تبدیلی؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم فعل مضارع کی اوریجنل گردان ہمیں یاد ہو، اور اس گردان کے اندر سے ہم کچھ پیٹرنز الگ کریں گے۔ 3 طرح کے پیٹرن پائے جاتے ہیں فعل مضارع کے اندر۔ پہلا پیٹرن ہے اس کے اوپر یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو کے اندر، جس میں آپ کے پاس علامت مضارع یا، تا، الف اور نون ہے۔ پیٹرن سیم ہے، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو بلو ہائی لائٹڈ دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ پیٹرن کیا ہے؟ وہ والا پیٹرن جس میں آنی، اونا اور اینا کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسا یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پیٹرن آ گیا۔ اور پھر تیسرا پیٹرن کیا ہے جو گرین میں ہائی لائٹ کیا ہے؟ وہ ہے یفعلنا، تفعلنا۔ یہ 2 خالی صیغے ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 اگر آپ کو پیٹرنز یاد ہیں تو ان کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہوں گی جو ہمیں بتائیں گی کہ فعل مضارع کے اندر یہ تبدیلی آ کر یہ اخف بن گیا ہے یا یہ خفیف بن گیا ہے۔ ایک پیٹرن کی چیزوں کو ایک ہی طرح سے تبدیلی دی جائے گی، اسی لیے یہ پیٹرنز یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ پیٹرنز اگر آپ اس انداز میں بھی یاد کریں گے تو اس سے ایک فائدہ آپ کو اور ہوگا کہ فعل مضارع کی اوریجنل گردان بھی آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ کلر کوڈنگ رہ جاتی ہے تو یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی کہ یہ 2 صیغے، پھر یہ 2 صیغے بلو میں، یہ اور یہ گرین میں ایک جیسا، اور پھر یہ سارے آنی، اونا اور اینا والے صیغے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ کیسے ان میں تبدیلی لائی جاتی ہے۔ اگر یہ اوریجنل میں نے یہاں لکھ لیے ہیں سارے کے سارے صیغے، جس میں سے یہ 3 نمبر والا صیغہ میں نے فل اس طرح سے لکھ لیا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ خفیف اور اخف میں کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ اور جو تیسرا صیغہ ہے یفعلنا اور تفعلنا، یہ بیسیکلی اوریجنل میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، خفیف میں بھی ایسا رہتا ہے اور اخف میں بھی ایسا رہتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کو کوئی چیز اپنی جگہ سے تبدیل نہیں کر سکتی۔ تبدیلی آتی ہے پہلے اور دوسرے صیغوں میں۔ پہلے صیغے کے اندر خفیف میں کیا ہوتا ہے؟ خفیف کا مطلب ہے ہلکا کرنا، وزن میں کسی چیز کو ہلکا کرنا۔ اب آپ کو پتہ ہے جو حرکات ہیں عربی کے اندر وہ ہیں پیش، زبر اور زیر۔ پیش جو ہے سب سے بھاری حرکت سمجھی جاتی ہے، تو اس کو ہلکا کرنا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ زبر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یفعلو کیا بن جائے گا؟ یفعلا۔ تفعلو بنے گا تفعلا۔ افعلو، افعلا، نفعلو، نفعلا۔ یہ ہو گیا آپ کا مضارع خفیف۔ اخف میں کیا کریں گے؟ اخف میں اس کو گرائی دیں گے، اس پیش کی حرکت کو ختم کر دیں گے۔ اب کیا بچ جائے گا؟ یفعل، تفعل، افعل اور نفعل۔ یہ ہو گیا مضارع اخف۔ سمپل سی چیز، اگر آپ کو یہ پیٹرن یاد ہے، بجائے اس کے کہ پوری گردان لکھ کے ہم اس کے اندر چینجز کرنا شروع کریں، کہیں آپ کو کہیں یہ تو آ رہا ہے، کہیں پہ غائب ہو رہا ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہی، ایسے نہیں کرنا۔ آپ بس پیٹرن یاد کریں۔ اس پیٹرن کو او کی بجائے آ کرنا ہے خفیف کی صورت میں، اخف میں آپ نے اس کے اوپر ساکن ڈال دینا ہے، یعنی کہ اس کی حرکت کو گرا دینا ہے۔ جو دوسرے صیغے ہیں ان کے اندر خفیف ہو یا اخف ایک ہی طرح کی تبدیلی آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کا نون گرا دیا جاتا ہے۔ یعنی یفعلانی کیا بنے گا؟ یفعلا، تفعلانی، تفعلا، یفعلونا، یفعلو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب او والی چیز آ جاتی ہے اینڈ میں واو، تو نون گرانے کے بعد ہمیں الف کا بھی اضافہ کر دیا کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ چیز ہم نے فعل ماضی کے بھی صیغوں میں دیکھی تھی۔ اسی طرح تفعلونا، تفعلو، ٹھیک ہے، پھر تفعلینا، تفعلی۔ اور یہ اچھی بات یہ ہے کہ خفیف ہو یا اخف، کیونکہ خفیف کرنے کے لیے ہم نے نون کو ڈراپ کیا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس پیش تو تھا ہی نہیں جسے ہم زبر میں تبدیل کرتے، ہم نے نون کو ڈراپ کیا تو اخف میں تو ویسے ہی ڈراپ ہوا ہوتا ہے، تو یہ چیز سیم بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کو فعل مضارع سے خفیف اور اخف بنانا کوئی مشکل کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ نے بنا لیے سیکھے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے، فعل مضارع کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آ کر اس کو اخف یا خفیف کرتے ہیں اور اس سے جملے کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، میننگز چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ حروف کیا ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ وہ ہیں لن، ان، کئی، اذن، حتی اور لی. ان کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے اگزامپلس کے ساتھ. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. لن کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ہم جب اسے استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو یہ دو طرح کی تبدیلی لے آتا ہے. کیا؟ پہلی زوردار نفی، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. دوسری یہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، یعنی ہرگز یہ کام نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہوگا، سکتا نہیں، سوری، ہوگا مستقبل میں مخصوص ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اگر ایک نارمل فعل تھا، فعل مضارع یا فعلو، یعنی وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، اب جب اس کو ہم لن لگا دیں گے تو کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ یفعلا، عربی میں تبدیلی پیدا ہوگی. اور مفہوم میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں کا مفہوم آئے گا اور کرے گا پہ چلا جائے گا، مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا. تو لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اگلی چیز ہے ان. ان جو ہے وہ اسے حرف مصدر کہتے ہیں. یہ فعل کو مصدر کے معنوں میں لے جاتا ہے. آئیے، مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ مصدر کے معنی، مصدر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کا یا کسی بھی عمل کا نام. جیسے میں کہتی ہوں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ بیسیکلی افعال نہیں ہے، یہ ان افعال کے نام ہیں. فعل کب بنتا ہے؟ جب اس میں زمانے کی قید آ جاتی ہے. یعنی اگر میں کہوں گی کھا رہا ہے، کھائے گا، کھاتا تھا، یا اس نے کھایا، اب اس میں ماضی، حال یا مستقبل کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، کوئی وقت کا تعین کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اس کھایا، کھاتا، کھا رہا، ان سب میں سے کامن چیز دیکھی جائے کہ یہ جو عمل ہے، یہ عمل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس عمل کا نام کیا ہے، تو وہ عمل ہے کھانا. ٹھیک ہے. اور مصدر بیسیکلی اسم ہوتا ہے، یعنی کھانے کا نام ہے نا، یعنی کہ اس عمل کا نام ہے. اس عمل کا نام جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے. یہ کیا بولتا ہے؟ ان جو ہے وہ مصدر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب کس طرح سے اس کو ہم لکھیں گے؟ اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جیسے کہ اس کے اندر کیا ہوا، ام رتو، ام رتو، اس کا مطلب ہے میں نے اسے حکم دیا. اب آگے ہے ان یذهبا. اب یذهبو نہیں ہے، ان نے اس کو تبدیل کیا یذهبا میں. اور اس ان نے مفہوم کیا تبدیل کر دیا؟ جائے گا کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں ذہبا یا یذهبو کیا ہے؟ وہ گیا یا وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ان لگنے سے یہ مصدر میں کنورٹ ہوئے گا. تو جائے یا جائے گا یا جاتا تھا، یا اس کا کیا مصدر ہے؟ اس میں کام کا کیا نام ہے؟ جانا. تو ان یذهب، جانے کا. امرتہ ان یذهب، میں نے اسے حکم دیا جانے کا. ٹھیک ہے. اسے جب ہم ارینج کر کے لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ میں نے اسے جانے کا حکم دیا. اور عموماً ہم لوگ ترجمہ کرتے ہوئے اس ان کو کے معنوں میں استعمال کر دیتے ہیں، حالانکہ ایکچوئل یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اسے آسانی کے لیے اپنے اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے. ٹھیک ہے. حالانکہ ایکچوئل یہ ہے لائن، بٹ ہم اس کو ایزی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اکثر ان کو کے معنوں میں استعمال کر دیتے ہیں، کیونکہ مطلب وہی بن رہا ہوتا ہے کہ وہ جائے گا، مطلب کہ وہ جانے کا حکم دیا اس کو، اس کام کا حکم دیا میں نے اس کو. ٹھیک ہے. ان کا مطلب یہ ہے. اب ہم نے پڑھا لن. لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں اور کرے گا. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں، مستقبل. ان کا مطلب ہے حرف مصدر، مصدر میں کنورٹ کیا. کئی. کئی کا مطلب ہے تاکہ. ٹھیک ہے. تاکہ. تاکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کے بعد آ کر اس کا مقصد بیان کرتا ہے. ابھی کوئی ایک کام ہوا تاکہ دوسرا کام ہو، تاکہ یہ ہو یا تاکہ وہ ہو. ٹھیک ہے. اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں. کئی، تاکہ افہمہ. اب یہاں پہ میں نے اقرأ لکھا ہے، اقرأ القرآن نہیں لکھا. یہاں پہ مضارع اپنی اوریجنل فارم میں ہے اقرأ. میں نے پڑھا القرآن، قرآن کو میں نے پڑھا، سوری میں پڑھتا ہوں قرآن کو. کئی، تاکہ. اب کئی آیا تو اس سے اگلا فعل کیا ہوا؟ افہمو کی بجائے افہمہ ہو گیا، تاکہ میں سمجھ سکوں اسے. اسے بتا رہا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ میں اسے سمجھ سکوں. ٹھیک ہے. تو تاکہ نے، کہیں نے آ کے اس کو مضارع کو خفیف کی حالت میں کر دیا.
اگلی اگزامپل قدیمتو. اب یہاں پہ اگزامپل یہ فعل ماضی کی ہے، پیچھے فعل ماضی آیا لیکن کئی جب آگے آیا تو اس نے آگے والے فعل مضارع کو خفیف کر دیا. ٹھیک ہے، اب ماضی کے اندر پیچھے تھا، یہ ماضی میں بھی تو ہم پیچھے بات کر سکتے ہیں نا. قدیمتو میں آیا، میں آیا. لی کئی، تاکہ اب یہ کئی اور لی کئی دونوں آ سکتے ہیں، لی کئی اور کئی کا دونوں کا سیم میننگ ہے تاکہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھار کئی آتا ہے، کبھی کبھار لی کئی آتا ہے. لی کئی تاکہ افہما، سمجھ سکوں، میں سمجھ سکوں القرآن، قرآن کو. ٹھیک ہے، تو میں آیا تاکہ قرآن سمجھ سکوں. ٹھیک. اچھا، اب اگلا ہے لی. لی کا بھی مطلب تاکہ ہے، یہ بھی وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ خلق اللہ الناس، اللہ نے انسانوں کو تخلیق کیا. کس لیے؟ تاکہ. وجہ بتائیے. لیعبدوہ، تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یعبدونا کو ہٹا دیا، کیا کر دیا؟ نون گرا دیا، تو یہ خفیف بن گیا. لیعبدوہ، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ، لی کی وجہ سے آگے یعبدونا کی بجائے یعبدو ہو گیا. کیا؟ خفیف ہو گیا. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. خرجتو من البیت، من البیتی لی اشرب الماء، میں گھر سے نکلا، میں گھر سے نکلا. ٹھیک ہے، خرجتو میں نکلا، من البیتی گھر سے، میں گھر سے نکلا، لی اشرب الماء تاکہ، اشربو کی بجائے کیا ہو گیا؟ میں پیوں، اشربا الماء پانی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگلا حرف ہے اذن. اذن کا مطلب ہے تب تو یا پھر تو. ٹھیک ہے، اس حرف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب جملہ کیا تھا؟ فار ایگزامپل قلت لزید، زید نے کہا ھذا الکتاب مفید، یہ کتاب تو بہت فائدہ مند ہے. اب یہ ایک جملہ آیا تھا نارمل. ٹھیک ہے، اب اس کا رد عمل کیا ہوا؟ فقالا، تو وہ بولا. اچھا، قلت لزید، میں نے زید سے کہا یہ کتاب فائدہ مند ہے. فقالا، تو وہ بولا. اذن، پھر تو. سأقرأہ، میں اسے ضرور پڑھوں گا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں اقرأ، اقرأ نہیں لکھا، میں پڑھوں گا. اقرأ، میں پڑھوں گا مطلب سیم ہے، لیکن اذن کی وجہ سے خفیف ہو گیا، او کی بجائے آ گیا. اور یہ ضرور کا مفہوم کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ سا سے. مضارع میں آپ نے پڑھا تھا نا، سا اگر لگ جائے تو ان قریب کا مفہوم یا ضرور کا تاکیدی بیسیکلی چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان قریب اسے پڑھوں گا یا میں اسے ضرور پڑھوں گا، لیکن اذن کی وجہ سے، پھر تو کی وجہ سے یہ او کی بجائے یہاں پہ آ ہے. سأقرأ، سأقرأ کی بجائے سأقرأ، اور ہو ہے اسے. ٹھیک ہے، میں اس نے زید سے کہا یہ کتاب فائدہ مند ہے، تو وہ بولا پھر تو میں اسے ضرور پڑھوں گا، یا پھر تو میں اسے ان قریب پڑھوں گا. پھر ہے جی آخری حرف ہے اس کا حتی، یہاں تک کہ. یہ بالکل اردو والا ہی ورڈ ہے، یہاں تک کہ. لن اجلسا، لن دیکھیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، لن بھی کیا تھا؟ مضارع خفیف بناتا ہے، ایک ایسا حرف ہے جو مضارع خفیف بناتا ہے، اسی لیے اجلسو نہیں تھا بلکہ اجلسا. لن اجلسا، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. یہ اگزامپل جو ہے یہ دونوں پہ آتی ہے. لن اجلسا میں کیا چیز آ رہی ہے؟ مضارع خفیف وہ والا جس میں لن کا مطلب ہرگز نہیں اور مستقبل کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. حتی، یہاں تک کہ. یا زان المعلم، معلم اجازت دے دے. ٹھیک ہے، یہ اذن سے لفظ نکلا ہوا ہے، تو یا زنو کی بجائے حتی کی وجہ سے یا زنا. ٹھیک ہے، حتی یا زن المعلم، یہاں تک کہ معلم اجازت دے دے. تو یہ مضارع خفیف کے صیغے ہیں جس میں نے سارے حروف لکھ دیے ہیں آمنے سامنے چارٹ پہ. لن ہرگز نہیں اور مستقبل کے ساتھ زمانہ مخصوص ہو جاتا ہے. ان کا مطلب مصدر میں کنورٹ کرنا، کئی کا مطلب تاکہ، لی کا مطلب بھی تاکہ، اور لی کئی دونوں ملا کے بھی لکھے جا سکتے ہیں، ان کا بھی مفہوم تاکہ ہے. اذن تب تو، حتی یہاں تک کہ. یہ آپ نے چارٹ یاد کر لینا ہے اور ان کے آگے آنے والے تمام مضارع کو خفیف کر دینا ہے. فعل مضارع اخف، کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آئے تو اسے اخف کر دیتے ہیں، اور یہ چار ہیں. کیا ہیں؟ لم، لما، ان اور لی. اس میں سے لی جو ہے وہ خفیف میں بھی تھا اور یہاں بھی ہے، لیکن دونوں کا مفہوم فرق ہوگا. ٹھیک ہے، لم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لم کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو معنی میں دو طرح کی تبدیلی لاتا ہے. زوردار نفی، لن کی طرح یہ بھی زوردار نفی پیدا کرتا ہے. لن اور لم ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن لن کس کے ساتھ لگے گا؟ جب لن آئے گا تو
زوردار نفی تو ہوگی مگر خفیف بن جائے گا. لم آئے گا تو زوردار نفی ہوگی مگر اخف بن جائے گا. لن آئے گا تو مستقبل کے ساتھ مخصوص ہوگا. لم آئے گا تو ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یفعلو کی بجائے کیا بن جائے گا؟ لم یفعل. لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں یا اس نے ہرگز نہیں کیا. اب یہ دیکھیں ماضی کی بات بن گئی. کرے گا نہیں. اگر ہوتا لن تو یفعلا آتا. لن یفعلا وہ ہوتا وہ ہرگز نہیں کرے گا. اب ہے لم یفعل اس نے ہرگز نہیں کیا. لما ابھی تک نہیں. اب دیکھیں یہ بھی نہیں ہے. لم اور لما دونوں میں نہیں کا مفہوم آ رہا ہے لیکن یہاں پہ چیز تھوڑی سی ایسے آ رہی ہے کہ ابھی تک نہیں کیا. ابھی ہم سم ٹائمز ہم کہتے ہیں نا یہ کام ابھی تک نہیں ہوا. یہ وہ چیز ہے. اور کیونکہ ابھی تک جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاسٹ میں کوئی بات ہونی تھی جو نہیں ہوئی تو اسی لیے ہمیشہ ماضی کے ساتھ مخصوص کریں گے. ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لما یکتب زید. لما کی وجہ سے یکتبو کی بجائے یکتب آ گیا اخف ہو گیا. زید نے ابھی تک نہیں لکھا. لما اقرأ هذا الكتاب میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی. پھر ان ہے. ان حرف شرط ہے. شرط کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے شرط جو ہے وہ جب بھی جملے میں آتی ہے تو اس کی پھر آگے جواب بھی آتا ہے. تو اگر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں شرط بیان کی جا رہی ہوتی ہے اگر کر کے. اور اگلا حصہ ہوتا ہے جس میں شرط کا آگے رسپانس آ رہا ہوتا ہے اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا. اس کیس میں ان کے ساتھ آنے والے دونوں افعال جو شرط بتائی جا رہی ہے وہ اور جو شرط کے آگے مقابلے میں رد عمل آ رہا ہے وہ دونوں چیزوں کے افعال مضارع اگر ہیں تو اخف کریں گے دونوں. ٹھیک ہے. ان تجلس اجلس. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. دونوں دیکھیں تجلسو تجلس بن گیا. اجلسو اجلس بن گیا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. ان تنصر اللہ اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے. ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں ینصرونا کو تنصرونا کو تنصرو بنا دیا. اور ینصرو اللہ نے تم سب کی مدد کرنی ہے نا تو یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے نا ینصرو تو ینصر آ گیا. تنصرونا تم سب مدد کرو گے تو وہاں سے تنصرو بن گیا. ینصر ینصرو سے بنا ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. فعل مضارع اخف میں جب لی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے. اسے لام امر بھی کہتے ہیں. یعنی چاہیے کہ مفہوم میں استعمال ہوگا. ہم سم ٹائمز کہتے ہیں نا یہ چاہیے کہ یہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لی یفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے. اب وہاں پہ جب مضارع خفیف میں لی آیا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ وجہ بتاتا تھا تاکہ یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وجہ نہیں بتائی جا رہی. یہاں پہ چاہت کا اظہار کیا جائے. اسے چاہیے کہ وہ کرے. لی افعل مجھے کرنا چاہیے. اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتی ہوں مجھے چاہیے کہ میں کروں. تو یہ خواہش کا اظہار ہے. اور پتہ کیسے چلے گا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے یا کام کی وجہ بتائی جا رہی ہے؟ آگے یہ دیکھنا ہے. اینڈ لیٹر چیک کرنا ہے کیا یہ مضارع اخف ہے یا خفیف ہے. تو فعل مضارع اخف کیوں میں نے آپ کے سامنے چارٹ میں بھی لکھا اور ساتھ میں تھوڑے سے مثال اور ترجمہ بھی لکھ دیا کیونکہ ایک جیسے لفظ ہیں. تو لم ہرگز نہیں ماضی میں. لما ابھی تک نہیں ماضی میں. ان اگر اور لی چاہیے. لم یفعل اس نے ہرگز نہیں کیا. لما یفعل اس نے ابھی تک نہیں کیا. ان یفعل افعل اگر اس نے کیا تو میں کروں گا. لی یفعل اسے چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں. پھر آ جاتا ہے فعل امر اور فعل نہیں. لیکچر نمبر 39. فعل امر اور فعل نہیں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دونوں افعال بیسیکلی اخف سے ہی بنے ہیں. یہ دونوں اخف کی ہی کیٹیگری میں ہیں. خفیف میں نہیں آ رہے. خفیف کے لیے صرف وہی الفاظ تھے جو ہم نے حروف پڑھ لیے. اخف کی کیٹیگری میں فعل امر اور فعل نہیں بھی آ جاتے. کچھ تو ہم نے 4 حروف پڑھے ہیں نا ابھی پچھلی سلائیڈ پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فعل امر اور فعل نہیں بھی اخف سے بنتے ہیں. اب کیا ہے کہ فعل امر کیا ہے؟ فعل امر جب کسی کو کام کا حکم دیا جائے یا اس سے درخواست کی جائے تو فعل امر استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو ہم اسے عموماً حکم دیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ہم اپنے سے بڑے سے بات کرتے ہیں تو ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کام کی. جب ہم اللہ سے بات کریں گے تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کریں گے. اللہ جب ہم سے بات کرے گا تو اللہ ہمیں حکم دے گا.
دونوں کیسز میں فعل امر ہی ہوگا. زیادہ تر آپ دعاؤں میں دیکھیں گے جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اے میرے رب یہ کر دے، اے میرے رب تو میرے لیے یہ کر دے، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے. ٹھیک ہے، وہ سارے فعل امر ہیں. تو فعل امر کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں، فعل مضارع سے بنتا ہے، صرف حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. یہ دو چیزیں، حاضر کے صیغے کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں یا کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، تو وہ ون ٹو ون بات ہوتی ہے اور اس میں سامنے والا بندہ تم کے صیغے میں ہی آتا ہے، حاضر کے صیغے میں. آپ اپنے آپ کو حکم نہیں دیتے، نہ ہی آپ غیب کی چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ غیب میں جو تھے ان کو حکم. بات نہیں بنتی، آپ حکم عموماً تم کر کے دیتے ہیں جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سب سے گڈ پارٹ یہ ہے فعل امر اور فعل نہیں دونوں کے لیے کہ اس میں سے پوری گردان ہٹ جاتی ہے، صرف اور صرف وہ جو درمیان میں حاضر کے صیغے ہیں نا، تا والے سارے وہ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فعل امر بنانے کا طریقہ، پہلی چیز مضارع کو خف کرنا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ فعل مضارع خف کی کیونکہ یہ برانچ ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کو خف کرنا ہے. دوسری چیز اس میں امپورٹنٹ ہے، علامت مضارع کو ہی ہٹا دیں. علامت مضارع یہاں کیا ہے؟ تا. تا ہٹا دیں گے آپ. اب کیونکہ علامت مضارع ہٹائیں گے تو آگے اگلے آنے والا جو حرف ہے وہ عموماً جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، تو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. ایک ساکن سے سٹارٹ کیا ہوا لفظ آپ پڑھ نہیں سکتے. ایسے کیس میں الف حمزۃ الوصل اسے کہتے ہیں، اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا کہ بیسیکلی آپ کے جو پیٹرنز تھے اس میں سے یہ سیگا غائب کا ہٹ گیا، متکلم بھی ہٹ گیا، صرف یہ والے سیگے بیچ میں بچ گئے، تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا. ہم اس کو بنائیں گے کس طرح؟ یہ میں نے سامنے لکھ لیا، فعلا ذہن میں رکھیے گا، اس کا سیگا ہے. تو یہ والے میں نے پیٹرنز لکھ لیا. اب اس میں ہم کریں گے کیا؟ سب سے پہلا کام اخف کرنا ہے. اخف میں ہمیں پتہ ہے رولز کیا ہیں، کہتے ہیں یہ او والا جو ہوتا فالو والا ہے سیگا، یہ ساکن ہو جائے گا. جو اونا اینا آنی والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے نون ڈراپ ہو جائے گا. اور یہ جو تفعلنا ہے یہ چینج نہیں ہوتا تھا، یہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا. تو اخف ہو گیا سب کچھ. اخف کے بعد اگلا سٹیپ تھا علامت مضارع ہٹانا ہے. تا ہٹا دیں. یہ دیکھیں نا آپ فا پہ ساکن ہے کیونکہ یہاں کیا تھا؟ تفعل. تا ہٹا دیا، فا تو ساکن رہ گیا. اب ان سب کو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ہم نے حمزۃ الوصل کا اضافہ کیا. اب حمزۃ الوصل جب آیت کے اندر لکھا ہوا اس طرح آ رہا ہوتا ہے تو عموماً اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلے جو فلو میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا ورڈ کو، وہ اسی فلو میں چلتا جاتا ہے. مگر اگر ہم نے اس ورڈ کو الگ کر کے، جس طرح ہم اکثر کرتے ہیں آیت کو توڑ توڑ کے ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا اس کا میننگ ہے، ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ، تو ہم نے اس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کا ایک رول یہ ہے، کہتا ہے کہ اگر آئین کلمہ پہ، آئین کلمہ کے اوپر زبر ہے یا پہ زیر ہے تو آپ کی الف کے نیچے زیر کی ساؤنڈ آئے گی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ افعل، افعلی، افعلا، افعلو، افعلنا. اسی طرح یہ دیکھیں سیم کام کرنے ہیں فائلہ کے پیٹرنز کے ساتھ، لیکن آئین کلمہ زیر ہے تو اب بھی افعل، افعلی. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پیش آئی تو اب آپ نے اگر الگ سے ورڈ پڑھنا ہے تو اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے، افعل، افعلا، افعلو. باقی سب سٹیپس وہی ہیں. ٹھیک ہے، مگر عموماً ہمیں الگ سے ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم کیونکہ ایک حصے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک جملے کے حصے میں، جیسے اب یہاں دیکھیں اب کوئی زبر زیر ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. رب اغفر، کیونکہ پچھلی جو حرکت ہے وہی آگے سے کنیکٹ ہو رہی ہے، وہی ساؤنڈ آگے کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ تو صرف ایک اضافہ ہے حمزۃ الوصل کا، جو وصل کا مطلب ملا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ملا رہا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب یہ دعا ہے، اس کو توڑ کے اب جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں اس کی ساؤنڈ کی ضرورت الگ سے پڑے گی. ربی، اے میرے رب. اب کیونکہ فا کلمہ کے نیچے زیر ہے تو میں اس کو پڑھوں گی اغفر، درگزر فرما دے. اور یہ دیکھیں فعل امر ہے نا، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں میرے رب درگزر فرما دے. ورحم، وا اور ارحم، رحم فرما دے. وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے کھول دے، کھول دے، افتح کھول دے، لی میرے لیے، ابواب رحمتک رحمت کے دروازے. اس میں تا کے نیچے زیر ہے،
रहमतिक, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। रब्बना इग़फिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीन, रब्बना ए हमारे रब, इग़फिर दरगुजर फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे, ली मेरी, वाली वालिदैया और मेरे वालिदैन की, वलिल मुमिनीना और मोमिनीन की। ठीक है यार, मैं हमारे रब मग़फ़िरत फरमा दे मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए और मोमिनीन के लिए। तो ये फेल अमर का सीगा है, जिसमें आपकी पहचान क्या होगी, आपकी जो आखिरी हर्फ है वहां से आपको पता चल रहा होगा कि फेल मुदारे अखफ है, और साथ में आप एक अलिफ देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगी कि ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट पुट की जा रही है, या समटाइम्स अगर अल्लाह की तरफ से कोई बात है हमारे लिए तो ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये करो या ये करो। ठीक है, तो ये है फेल अमर। फेल नहीं क्या है? जब किसी को काम ना करने का कहा जाए तो फेल नहीं कहलाता है, जैसे ये ना करो, वो ना करो, तुम ये ना खाओ, तुम वो ना खाओ। फेल नहीं के हवाले से हम निकात क्या है, इसमें भी वही चीजें हैं। फेल मुदारे खफ से बनता है, हाजिर के सीगों से बनता है। इसमें एक चीज और होती है कि फेल से पहले ला का इजाफा किया जाता है। ला जो है नहीं का मतलब पैदा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अलामत मुदारे नहीं हटानी, सिर्फ अमर में हटानी है, इसमें नहीं हटानी। इसमें अलामत मुदारे अपनी जगह रहेगी। अगर ओरिजिनली कोई ऐसा सेंटेंस था, तू लिखता है या लिखेगा, तो इसमें तो सिंपल फेल मुदारे आएगा, तक्तुबु। अगर मैं इसमें नहीं का मफहूम सिंपल डाल दूं, तू नहीं लिखता या तू नहीं लिखेगा, तो ये क्या बनेगा, ला ही आएगा, लेकिन ला तक्तुबु। लेकिन जैसे ही ये हुक्म के मानों में आएगा, तू ना लिख, अब क्या चेंज आएगी, ला और तक्तुब अखफ हो जाएगा। बस यहां से चेंज आ रही है। ला तक्तुब को ट्रांसलेट करेंगे, तू ना लिख, ये ऑर्डर आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रही है। ला तक्तुबु सिर्फ पेश ये बता रहा है कि ये बेसिकली एक नॉर्मल मुदारे का सेंटेंस है, तू नहीं लिखता या तू नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये था जनाब ओवरऑल आज इसमें से फेल नहीं की भी प्रैक्टिस थी। कुछ था, ला तकरबा हाजिहि शजरा, ला आप देखें तकरबानी से ये नून ड्रॉप किया हुआ है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ला तो है लेकिन तकरबानी नहीं है। इस वजह से पता चल रहा है अखफ है, और क्योंकि ये अखफ है ला के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर था, तुम दोनों करीब ना जाना। दो का सीगा है ना, आनी, तुम दोनों करीब ना जाना, हाजिहि शजरा इस दरख्त के। ला तख्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, तुम सब कत्ल ना करना। तख्तुलूना की बजाय तख्तुलू है, अखफ है और ला डला हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं तर्जुमा बनेगा कि तुम कत्ल नहीं करते हो या करोगे। तुम कत्ल नहीं करो, ऑर्डर, तुम कत्ल नहीं करो औलादकुम अपनी औलाद को, मिन औलादकुम अपनी औलाद को, मिन इमलाक मुफलिसी के डर से। ला तकनतू, तुम मायूस नहीं होना। ठीक है, तुम मायूस ना हो, यहाँ पे नहीं होगा तुम मायूस नहीं होते हो या तुम मायूस नहीं होगे, ऑर्डर है। ला तकनतु, तुम मायूस ना हो, मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। ठीक है, अल्लाह ताला जब हमें ऑर्डर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो पहली ये आयत हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 35 पढ़ी, यहाँ पे उसका पार्ट पढ़ा है। ये बेसिकली हजरत आदम और अम्मा हवा को ऑर्डर था इस दरख्त के करीब नहीं जाना। अगली दोनों आयत के जो हिस्से मैंने लिखे हुए इनमें हम सब के लिए हुक्म है, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल नहीं करना, और फिर यहाँ पे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो, ऑर्डर्स हैं, नहीं में है। ठीक है, और फिर समरी आज के लेक्चर की क्या थी, खफीफ और अखफ कैसे किया जाता है, सिंपल रूल्स बताए थे मैंने आपको। पैटर्न्स को डिवाइड कर लें तीन हिस्सों में, अफअलू यफअलू नफअलू तफअलू वाले एक तरह के, आनी ऊना ईना वाले एक तरह के, और अलना अलना वाले एक तरह के। उसमें से फिर पैटर्न हमने देखा था, खफीफ में क्या किया जाता है, पहले तरह की सीगों में पेश को खफीफ में हल्का करके जबर कर दिया जाता है, अखफ में उसको मखजूफ कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। जो दूसरी तरह के सीगे थे, दोनों में खफीफ हो या अखफ नून ड्रॉप कर दिया जाता है, और जो तीसरी तरह के सीगे थे उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। अगली चीज ये थी कि वो हरूफ जो मदारे को खफीफ करते हैं उनका टेबल भी मैंने आपको दे दिया। उसके बाद वो हरूफ जो मदारे को अखफ करते हैं उसका भी टेबल चार्ट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद हमने देखा कि फेल अमर जो है अखफ से ही बनता है, लेकिन अलामत मुदारे को गिराना है, उसके आगे एक हमजतुल वस्ल का इजाफा हो जाएगा, और वो बेसिकली अमर के मानों में आ जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर।
اس فعل نہیں میں مضارع خف ہی استعمال ہے، لیکن علامت مضارع نہیں گرانی بلکہ لا کا اضافہ کرنا ہے. لا کا اضافہ بتا رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرو، آرڈر میں آ رہا ہے نہیں کے آرڈر. اوور آل یہی سمری تھی. اب آپ لوگوں کو پورا ایک ہفتہ میں دے رہی ہوں جس میں آپ لوگ ٹیسٹ کی تیاری کریں، ان چیزوں کو بار بار پریکٹس کریں. ٹیسٹ کس طرح سے آئے گا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس دفعہ ٹیسٹ کا پیٹرن تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. اس دفعہ آپ لوگوں کو اردو سے عربی نہیں بنانی بلکہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. ایک کوشچن ہوگا جس کے اندر آپ کے پاس فل ان دا بلینکس آئیں گے، جس میں مختلف چیزیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں گی کہ فلاں جو ہے وہ کون سی علامت ہے، فلاں جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ چیزیں ہوں گی فل ان دا بلینکس. اور اس کے علاوہ عربی کے کچھ سینٹینسز ہوں گے جن کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا یا جن میں سے چیزیں بتانی ہوں گی کہ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے پیٹرن پہ اس دفعہ ٹیسٹ ہوگا. کیونکہ پچھلا ٹیسٹ بھی ابھی کچھ لوگوں نے مجھ سے ٹائم بورو کیا ہوا ہے اور وہ ابھی تک نہیں کر کے سبمٹ کرا سکے، اس لیے نیکسٹ ویک یہ جمعرات والی کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی ٹیسٹ کا ٹائم چاہیے. پریپریشن کریں، اس کا ٹیسٹ تیار کریں. اس منڈے کو، کمنگ منڈے کو میں آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی، آپ کے پاس فل ویک ہوگا. سنڈے تک آپ نے مجھے یہ ٹیسٹ دینا ہے. تو آپ کے اب تک 3 اور مزید ٹیسٹ ہو چکے ہوں گے، ماضی، مضارع اور آج کا یہ ملا کے. یہ ٹیسٹ آپ مجھے سبمٹ کرا دیں گے، اس کے بعد اگلی کلاس کیجول ہوگی اور اس کے اندر ہم پھر مزید آگے چیزوں کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے آپ کو سب کچھ بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آپ پریکٹس کریں گے تو مزید کلیریفائی ہو جائیں گی چیزیں. نوٹس بنائیں، اپنے ہاتھ سے لکھیں. جب اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے انسان تو اس کو زیادہ چیز یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے لیے اس عمل کو آسان بنائے اور اس میں ہمارے لیے خیر و برکت رکھتے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.